رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں تجھ سے دعا، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ۔ عشق الہی اور محبت الہی آپ کو گھر میں نہیں بیٹھنے دے گی، پھر سے دوڑے دوڑے کعبے کے پاس پہنچو گے، مستجاب کے سامنے بیٹھو گے۔ مستجاب یہ حجر اسود سے پہلے کی جو دیوار ہے، باب کعبہ سے پہلے کی جو دیوار ہے، جہاں سے طواف عموماً شروع ہوتا ہے، اس سے ساتھ جو دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس دیوار کا نام مستجاب رکھا ہے، جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اس دیوار کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہوگے، آئے اس دیوار کے عین پیچھے کی طرف، مدینے کی طرف، مدینے کی سمت، وہ سمت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ رخ روشن اسی جانب ہے۔ کعبے پر بھی نظر، کعبے پر کی طرف بھی توجہ، وہاں بیٹھنا آپ کو نصیب ہو جائے کاش۔ طواف کعبہ کرنا یہ محبت الہی کے ساتھ ہوگا، عشق الہی کے ساتھ ہوگا، بار بار کعبے کا طواف کریں گے، بار بار عمرہ کریں گے، احرام کی 2 چادروں میں رہیں گے، کسی سے ملنا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کوئی بات کرے گا نورم فضول قسم کی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اب بولو گے یار یہ بھی کوئی جگہ ہے فضول بات کرنے کی، یار ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، سبحان اللہ کہہ لینے دے، اللہ تیرا بھلا کرے، یار الحمدللہ کہہ لینے دے، اللہ تیرا بھلا کرے، قرآن کی تلاوت کر لینے دے، اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے طواف کر لینے دے، اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے اللہ کا ذکر کر لینے دے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ارے یہ بھی جگہ ہے جہاں تو فضول بات کرے گا، یہاں سے جائے گا تو یہ ادھر کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ یاد آئے گا، ایک ایک سانس یاد آئے گی۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مکے کی گلیوں میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا مکے کی مدینے میں جائیں یا مکے میں جائیں، قسمت یہ دونوں وہ گلیاں ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا مکے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ گلیوں کا تصور ہی بڑا پرذوق ہے۔ آقا یہاں سے گزرے ہوں گے، آقا یہاں سے گزرے ہوں گے، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے باچا کسی ناچاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے باچا کسی ناچا، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے۔ چاہا تو یہ تھا کہ کئی حکایتیں بیان کروں گا لیکن بیان نہ ہو سکا، مکے کی گلیوں میں گھومتے رہے۔
کعبے کے گرد ہی تصور میں گھومتے رہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. نہ مکے جانے کا قصد ہے نہ مدینے کی حاضری کا قصد ہے. اب اتنا دور بیٹھے ذکر حج ہی کر لیں, ذکر مدینہ کر لیں, ذکر مکہ کر لیں, ذکر طواف کعبہ کر لیں, اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہو تو یہ بھی کر لیں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے, سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں, سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. کاش ہمیں بھی عرفات کی زیارت ہوتی, کاش ہم بھی مینا کی زیارت کر پاتے. بظاہر کوئی موقع نہیں ہے, مگر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. بظاہر کوئی موقع نہیں ہے, لیکن یاد نبی, یاد مدینہ, یاد مکہ, یاد حج, یہ اس کے لیے تو راستے کھلے ہوئے ہیں. پھر تصور میں حج پہ جانے پر تو کوئی نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزا کی ضرورت ہے. تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے, تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے, میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو, میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو. اب تو حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو, یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو. کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھو, یا خدا حج پہ بولا. ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس, ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس, ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے, ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. سب مدینے کھو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے
سلام ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے سب مدینے کو گئے غم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی اس کو عرض کر دوں گا میرا آقا سے سلام عرض کر دینا کبھی اس کو عرض کر دوں گا آقا سے میرا سلام عرض کر دینا کبھی اس کو عرض کروں گا با زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں آقا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا کچھ اور بات ہوتی بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا کسی صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں باد سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا وہ
وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ۔ کاش ہم کو بھی مدینے کے نظارے ہوتے، دم نکلتا تو مدینے میں تمہارے ہوتے، کاش خوش نصیب ہو، واقعی خوش نصیب ہو کہ آپ کو حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، بس عشق الہی عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سرمایہ لے کر جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، دونوں سرکار کی گلیاں ہیں، پھر مدینہ تو مدینہ ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بڑا سنبھل کے جانا ہے، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، آقا کا درود پاک پڑھتے رہنا، زبان آقا کے درود پاک سے تر رکھنا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، اس شان
اس ادا کا، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، بغضاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغضاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا، ہے فہم کا تقاضا، ہے فہم کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤ، ہے فہم کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ اب غور کیجئے، جو جائے اسی کیفیت میں، پھر کہاں ہے غیبت، کہاں ہے چگلی، کہاں ہے گناہ بری گفتگو، کہاں ہے بدنگاہی؟ انشاءاللہ تعالی سب سے بچت کہ اس شمع دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں، دیوانہ بن کے جاؤں، سب سے بیگانہ بن کے جاؤں، اسی آقا کا دیوانہ بن کے جاؤں۔ پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، وہ ہے نا ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔ اے مدینے جانے والو، اے مدینے جانے والو، اے عاشقان مدینہ، اے عاشقان رسول، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ ابھی طے کر لو، اے مدینے جانے والو طے کر لو، ہم کوئی خریداری نہیں کریں گے، شاپنگ نہیں کریں گے، معمولی ہدیہ وغیرہ کھجور وغیرہ لا کر جو دینی ہوتی ہے عاشقان رسول کو، وہ ایک الگ میٹر ہے، نہ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، جاتے ہوئے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، کچھ عرف کی چیزیں ہوتی ہے بس، بھائی کسی کو وہ ہے ہمارے جیسے رات کو باپا فرما رہے تھے یہ لانا ہے وہ لانا ہے یہ دینا ہے وہ دینا ہے، نہ، ارے حج پہ جا رہے ہیں، جس جہاں جا رہے ہو وہیں پر توجہ رکھو، یہاں وہاں مت جاؤ، یقین مانیے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا،
حج پہ ملتے کتنے ہیں؟ 7 دن، تقریباً 7 سے 8 دن مدینہ منورہ میں. ہائے ہائے، پہنچے اور جانے کا وقت آ جاتا ہے. باپا فرماتے ہیں نا، روتا ہوا پہنچاتا، روتا ہوا لوٹا ہوں، روتا ہوا پہنچاتا، روتا ہوا لوٹا ہوں، ہے وصل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. بس کچھ ہی وقت کی حاضری ہے. کیا حاضری ہوئی؟ گئے واپس، اگر بکی نہ ملی تو یہ وقت کتنا مدینہ منورہ میں. اس میں بھی باتیں، اس میں بھی غفلت، اس میں بھی سوتے رہنا. ہوش کر تو ہوش کر غافل، مدینہ آ گیا. مدینہ ہے مدینہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلوہ فرما ہے. اس بارگاہ کا تو کیا کہنا، اتنی عظیم بارگاہ ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں گفتگو کے دوران خلیفہ ابو جعفر نے آواز بلند کی تو اس سے فرمایا، اے خلیفہ، اس مسجد میں آواز بلند مت کرو. اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آواز دھیمی رکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی 3 آیت مبارکہ میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہے جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. جبکہ آواز بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی ہے. چنانچہ اسی سورہ مبارکہ کی 4 آیت کریمہ میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے ابو جعفر خاموش ہو گیا. یہ ہے بارگاہ رسالت کا ادب. قرآن مجید کے اندر بارگاہ رسالت کا ادب بیان ہوتا ہے، دربار رسالت کا ادب بیان ہوتا ہے. اور عاشق مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے بارگاہ رسالت کا ادب بیان کرتے ہیں. اس دربار میں حاضری کی سعادت پانے کے لیے ایک خوش نصیب عاشقان رسول مدینے کے ظاہر ہو، آپ جا رہے ہو. اس دربار رسالت کی حاضری پانے کی سعادت پانے کے لیے جا رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. یعنی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. صبح و شام 70,000 فرشتوں کی حاضری آئیں. اور کس طرح؟ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے کہ ایک بار جس کی حاضری ہو گئی اب اس کی دوبارہ حاضری نہیں ہوگی. اور یہ کیوں ہے؟ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام و تر کی ہے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار فرشتے معصوم ہیں، عمر میں ایک ہی بار حاضری ہے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار
आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। जिंदा रहे तो हाजिरिए बारगाह नसीब, मर जाए तो हयाते अबद ऐश घर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। ए मदीने जाने वालों, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। काबा है बेशक अंजुमने आरा दुल्हन मगर, सारी बहार दुल्हनों में दूल्हा के घर की है। काबा भी है, मदीना भी है, लेकिन देखना यह है कि मेरे आका कहां है, जिसमें मुबारक के साथ आका तो मदीने में है। काबा दुल्हन है तुरबते अतहर नई दुल्हन, ये रश के आफताब वो गैरत कमर की है। दोनों बनी सजीली अनीली बनी मगर, जो पी के पास है वो सुहागन कमर की है। सर सब्ज वस्ल ये है सहे पोश हजर वो, चमकी दुपट्टों से है जो हालत जिगर की है। कि वो काबा काला सियाह आका से दूर, वो गुंबद सब्ज आका के करीब, तो दोनों का रंग बताता है कि किसकी क्या कैफियत है। जो कैफियत जिगर की है, जो कैफियत अंदर की है, वो बाहर से जाहिर हो रही है। ये सब इश्क की बात है, यही सरमाया इश्क जो मैं बयान कर रहा हूं, ये सरमाया इश्क है। कुछ सुना दे इश्क के बोलो में ए रजा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रजा। मुश्ताक तबए लज्जते सोजे जिगर की है। मुश्ताक तबए लज्जते सोजे जिगर की है। तो ये इश्क और मोहब्बत की बातें हैं, और ये सफर भी इश्क और मोहब्बत ही का है। अल्लाह ताला इश्क और मोहब्बत के साथ, इश्क और मस्ती के साथ, कैफ और सुरूर के साथ और शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए हमें ये मुबारक सफ़र अता फरमाए। सरमाया इश्क के साथ हमें ये सफ़र इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। रफ़ीकुल हरमैन का मुताला भी लाजमी रखें, और आशिकान रसूल की 130 हिकायात का मुताला भी लाजमी रखें। ये दोनों सरमाया इश्क भी हैं, सरमाया शरीयत भी हैं। दोनों परों पर जाएंगे तो इंशाल्लाह परवाज़ ही कुछ और होगी। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। जाओ जाओ हरमे पाक के जाने वालों, हम भी एक
روزے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام، شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آگے نظر جب گنبد خضرا مدینے میں، تمہیں آگے نظر جب روضہ انور مدینے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بالخصوص مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً کی حاضری کی سعادت پانے والے، حج اور عمرے کی سعادت پانے والوں سے مدنی التجا کروں گا کہ جہاں رفیق الحرمین، عاشقان رسول کی 130 حکایات، وسائل بخشش، ہدایت بخشش وغیرہ کتابوں کو ساتھ لیں، لازمی لیں، بلکہ ایک سے زیادہ لیں تاکہ وہاں تقسیم کر سکیں آپ۔ یہ ہر اسلامی بھائی ذہن بنا لے، کم از کم 4 5 جو اللہ توفیق دے کتاب وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، وہاں واقعی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں، پھر رفیق الحرمین مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، تو کس کس کے کام آ جائے اللہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ ضرور لے جائیے گا، یہ میری مدنی التجا ہے آپ سے، اور وہاں پر مدنی انعامات کے مطابق عمل کیجیے۔ وہاں عبادت نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے یہ بتائیے؟ ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے، وہاں بھی اگر اشراق و چاشت کے نوافل نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ تہجد کی سعادت اگر وہاں نہیں پائیں گے تو کہاں پائیں گے؟ اوابین کے نوافل اگر وہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ یہ بتائیے۔ اللہ توفیق دے تو اگر نفلی روزے وہاں نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ ایک روزہ لاکھ روزہ، مدینہ منورہ کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سوچئے ذرا، سوچئے۔ دنیا کا کاروبار کرنے والے کو اگر یہ اپورچونٹی ملے کہ یار ایک کے لاکھ ملیں گے، ایک کے 50,000 ملیں گے، اس کی تو نیندیں اڑ جائیں، اس کا تو چین آگے پیچھے ہو جائے کہ بس کسی صورت یہ 30-40 دنوں میں سمیٹ لوں، سارا خزانہ میں ہی سمیٹ لوں۔ آپ کو موقع مل رہا ہے، اے نصیب والے ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے۔ تو 5 نمازیں کی پابندی، نیند سے تھوڑی جان چھوڑا، یعنی اتنا سوئیے کہ آپ کا آرام پورا ہو جائے، نشاط رہے۔ وہ 6-7 گھنٹے نارملی طور پر یہ نیند کافی ہوتی ہے۔ کھانا پینا کم رکھیے، وہاں پر کھانے کی لذت یا نیند کی لذت لینے نہیں، وہاں عبادت کی لذت لینے جا رہے ہیں آپ، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی سوچئے گا اب ہیں کہاں؟ ساری کائنات، ساری دنیا میں ایک ہی مقام ہے جہاں پر کعبہ ہے، اور ساری دنیا، ساری کائنات میں ایک ہی مقام ہے جہاں گنبد خضرا ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ یہ مقام
ایک ہی ہے پوری دنیا میں، عرفات کا میدان ایک ہی جگہ ہے، مینا ایک ہی جگہ ہے. تو یہ سعادتیں مل رہی ہیں، عمرے کی سعادتیں مل رہی ہیں. روز عمرہ کیجیے اگر اللہ توفیق دے. حاضری، کعبے کی حاضری دیتی رہیے، کثرت کے ساتھ طواف کیجیے. دنیا میں کہیں یہ عبادت نہیں ہو سکتی سوائے مکہ مکرمہ میں. طواف طواف طواف، ہر نماز کے بعد طواف، امت کے ایصال ثواب کے لیے، ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، پیر و مرشد کے ایصال ثواب کے لیے، رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے، مختلف مطلب جو یاد آئے ایصال ثواب کے لیے طواف کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، طواف کرتے رہے، عمرے کرتے رہے. بس یہ چند ہی دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے 40 روز پورے ہو جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے. اگر عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، نیکیاں سمیٹنے کا ذوق و شوق اگر اللہ کے کرم سے آپ کو نصیب ہے تو آپ یاد رکھیے کہ یہ یوں گزریں گے آپ کے 40 دن 45 دن جو بھی آپ کے جو ایام ملیں یوں گزریں گے. اور آپ کو جیسے کہ لگے گا کہ بس وہ جب وقت آئے گا نا رخصت کا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا، فوراً ایک غم سی کیفیت اٹھے گی. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں در کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. پھر جب بس میں بیٹھ کر نکل رہے ہو گئے تو گنبد خضرا کو دیکھ کر چیخ کر گویا کہ اندر سے چیخیں نکل رہی ہوں گی. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں. پھر کہیں گے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. ایک اسلامی بھائی مدینے سے آئے تھے حج کر کے، تو کسی اسلامی بھائی نے کہا کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرما. تعزیت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو صبر عطا فرما. تو امیر سنت بھی وہاں موجود تھے، ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت تو کچھ اور کہتے ہیں کہ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. کہ سر ہمارا وہاں سے جدا ہوا ہے، دل تو وہیں رہ گیا. شور آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. یہ سرمایہ عشق ہے جو کچھ میں اس میں بیان کر رہا ہوں، عشق و موسیقی کی باتیں، محبت کی باتیں. اور اس سرمایہ کے ساتھ جو سفر ہوگا تو بات ہی کچھ اور ہوگی. احکام شریعت کے ساتھ، فقہی احکام کے ساتھ، عین جو طریقہ کار اسلام نے بیان کیا، پھر ساتھ یہ عشق و محبت اور یہ جو مستی ہے نا، یہ کچھ اور ہے. یہ پر ہے جو اڑتا ہے بندہ، یقین مانی. تو وہ ایام جتنی تیزی کے ساتھ وہاں گزریں گے، کیونکہ جٹ جلدی جلدی آپ عبادت کر کے نیکیاں اکٹھی کر رہے ہوں گے. تو یاد بس کوئی اشراق چاشت نہ چھٹے آپ کی، کوئی اوابین کے نوافل نہ چھٹیں. اس کے علاوہ فرائض اور اس طرح سنت و نوافل وغیرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو معروف نوافل وغیرہ ہیں، اب جو وقت بچے اس کو قضاء عمری اگر اللہ نہ کرے آپ کے ذمے ہے تو قضاء عمری ادا کریں، کسی کو بتائے بغیر کونا پکڑ لیں، قضاء عمری پڑھتے رہیں. زندگی بھر کی قضاء عمری. قضاء نماز ادا کرنے کا طریقہ رسالہ نماز کے احکام سے لازمی پڑھ لیں. مسافر کی نماز کا طریقہ یہ نماز کے احکام سے لازمی پڑھ لیں. نماز کے احکام کتاب ساتھ رکھ لیں تاکہ نماز، طہارت، وضو، غسل، نماز جنازہ کا طریقہ وغیرہ بھی اس میں ہے، لیکن قضا نمازوں کا طریقہ اور مسافر کی نماز کا طریقہ وغیرہ رسالے موجود ہے. یہ ضروری ہیں، یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. رفیق الحرمین کے ساتھ ساتھ یہ مواد بھی بہت زیادہ ضروری. اسی طرح کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ مقتۃ المدینہ سے لے لیجئے تاکہ اس طرح کی کوئی راستے میں تکلیف آ جائے تو آپ کے پاس سارا طریقہ موجود ہو کہ کیا ہے. نجاستوں کا بیان بھی اس میں موجود ہے. تو یہ ضرور بھی ضرور اس طرح کے رسالے، یہ سب اس کی تیاری ہے، یہ تیاری ہے. اب جو یہ تیاری نہیں کر رہے نصیب بیچارے غفلت میں شاید ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں. جس طرح رمضان مبارک آتا ہے تو نہیں ہوش ہوتا، گزر جاتا ہے،
آیا رمضان گزر گیا، ان کو نہیں پتا چلا ہوگا کتنے ایسے ہیں۔ تو یہ نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں جو غفلت کی چادر تانے رہتے ہیں، تو یہ تو موسم بہار آتا ہے چلا جاتا ہے، جو لے گیا لے گیا، جو رہ گیا رہ گیا، جو لے گیا وہ نصیب والا، جو رہ گیا واقعی محروم ہے۔ اب اس سے بڑھ کر محروم کیا ہوگا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو اور وہ اس کی تیاری نہ ہو، اور یوں ہی جائے یوں ہی آ جائے۔ مقبول حج کی علامت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے۔ اس پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حج مبرور کی علامت ہی پر حصر ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کہ حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ داڑھی منڈا تھا، داڑھی والا ہو کے پلٹے۔ ابھی اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں۔ بے نمازی تھا، نمازی ہو کے پلٹے۔ بد نگاہی کا عادی تھا تو اس عادت سے نجات پاتا ہوا پلٹے۔ جھوٹ کا عادی تھا تو سچا پلٹے۔ غیبت کا عادی تھا تو چگلی کا عادی تھا، ان عادتوں سے چھٹکارا پا کر پلٹے، نیک بن کے پلٹے۔ سیدھی سی بات یہ، پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، اور جانے سے پہلے ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، سب سے معافی مانگے۔ جن جن کے حق تلف کیے ہیں ان سے معافی مانگے، اور جن جن کی تلافی ممکن ہے فوراً ان کی تلافی کرے، اور واپس آنے کے بعد جن کے رہ گئے ان کی تلافی پوری کرے، تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے خلاصی پاتا ہوا بروز قیامت میں رب کے حضور حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام زائرین مدینہ کی باادب حاضری، ان کو باادب حاضری عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس مبارک سفر کی سعادت سرمایہ عشق کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک